حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑی، اللہ کی یاد کے لیے نکلے، نیشاپور کے غار میں پناہ گزی ہوئے، وہاں جا کر معتکف ہو کر خلوت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، بڑے مجاہدات سے گزرے، اور پھر وہ وقت آیا کہ امام الاولیاء بنے۔ اب سننا، ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی کہ راستے کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے اور وہ شراب کے نشے میں ہے اور جوان ہے، شرابی جوان ہے، پڑا ہوا ہے اور شراب کے نشے میں بالکل مدہوش ہے اور قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، کتے آس پاس ٹہل رہے ہیں، مکھیاں چہرے پر بیٹھ رہی ہیں۔ اللہ والوں کے دل کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں، خلق خدا کی محبت سے لبریز کس طرح ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ ہے، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، لیکن اس شرابی کو دیکھا، بس ان کا دل بھر آیا، محبت جوش میں آنے لگی، قریب گئے، اس کا چہرہ صاف کیا، کہیں سے پانی لے کر آئے، کپڑے بھی صاف کیے، وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے اور یہ امام الاولیاء اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس شرابی جوان کا کپڑا صاف کر رہے ہیں، چہرہ صاف کر رہے ہیں، پھر اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ شرابی جوان ہے، اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرے گا، گناہ سے نفرت کرے گا، وہ تو گنہگاروں کو سینے سے چمٹائے گا، وہ تو دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جائے گا، عاجزی کرے گا، جو ان کے پاس چل کر آئیں گے ان کا اکرام کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہدایت کی راہ پر آ جائے اور میری مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہ احساس ہوتا ہے۔ وہ اتنے بڑے انسان ہیں اور بیٹھ کر اپنے دامن مبارک سے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مدہوش جوان ہوش میں آیا۔ اب جو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ کانپ گیا، بجلی کی طرح وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو شرابی انسان ہوں، بدکار ہوں، آپ میرے قریب سے چلے جائیے، آپ میرے نزدیک بیٹھ کر مجھ کو اور گنہگار مت کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ جائیے۔ نظر پڑی کپڑے پر، چہرے پر، تو کہنے لگا، شاید میرا کپڑا آپ نے صاف کیا ہے، میرا چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے، یہ آپ نے مجھ کو شرمندہ کر دیا، آپ کو میرے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے ندامت کی وجہ سے وہ رو پڑا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے چمٹا لیا، کہا، بیٹا کیوں روتا ہے؟ توبہ کر لے گا، پاک ہو جائے گا، خدا کی نگاہ میں عزیز ہو جائے گا، اگر تو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ کی رحمت بھی تیری طرف بڑھے گی۔ وہ بھی رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ابراہیم ابن ادھم کو، اور یہ کہا گیا کہ او ابراہیم ابن ادھم، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے اسے ہم نے اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر دیا، ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ حیران ہو گئے، یہ تعجب میں ہے کہ اتنا اونچا مقام کیسے اس کو مل گیا۔ ابھی تو اس نے پوری توبہ بھی نہیں کی، ابھی تو اس نے پوری طرح نماز روزے کی پابندی بھی نہیں کی، یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہا، اللہ آپ جس کو جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کی عطا اور بخشش کو کون روک سکتا ہے، لیکن مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سی ادا اس کی پسند آ گئی کہ آپ نے اس کو یہ مقام دیا۔ تو اوپر سے یہ جواب آیا، اللہ نے یہ جواب دیا، اور یہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلی، کہ ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کا فیضان۔